عن بريدة رضي الله حديث نمبر 134 عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي والنسائي وابن ماجہ. حضرت بریدہ، آپ ان کے بارے میں لکھے، یہ نئے راوی ہے، بریدہ بن الحصیب الاسلمی، بریدہ بن الحصیب، حصیب حا سے، بریدہ بن الحصیب الحصیب الاسلمی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے، جب ہجرت کر رہے تھے، تو ہجرت کے درمیان ایک بستی میں ملی تھی جس میں بریدہ بن حصیب الاسلمی جو ہے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات، ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے، یہ آ کر وہاں پر ان سے ملاقات کیے تھے، اور جو ہے شام کا وقت تھا ملاقات کا. تو اس وقت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ اور بھی اس قبیلے کے کچھ لوگ تھے، وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، ہجرت کے دوران اسلام قبول کرتے، اور شام کا رات کا وقت رہتا تو وہ سب مل کر باجماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے. تو آپ کا اسلام اس طرح سے رہا ہجرت کے وقت. آپ کی وفات 62 ہجری کو ہوئی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 62 ہجری کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو فرق ہے، جو عہد ہے، ہم دونوں کو الگ کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. الفرق الذی بیننا وبینہم، ہمارے اور کفار کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز. فمن ترکها فقد کفر، پس جس نے نماز ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، وہ کافر ہو گیا، یعنی وہ کفر کی طرف نکل پڑا. رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. اس حدیث کو امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ تینوں نے اپنی کتابیں السنن میں روایت کیا ہے. امام ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. وفی روایت عن عبد اللہ بن شقیق العقیلی قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة. رواہ الترمذی. عبداللہ بن شقیق العقیلی، ان کا نام لکھ لیں آپ، یہ ایک نئے راوی ہے. عبداللہ بن شقیق العقیلی، عبداللہ بن شقیق العقیلی، عبداللہ بن شقیق العقیلی. ٹھیک ہے. یہ تابعی ہے، صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہے، جو ہے اہل بصرہ میں سے ہے، بصرہ کے رہنے والوں میں سے ہے. اور محدثین نے جا بجا کتابوں میں لکھا کہ ان کے اندر بڑی ناصبیت تھی. فیہ نصب لکھے ہیں روات حدیث نے. عبداللہ بن شقیق العقیلی تابعی ہیں، اہل بصرہ میں سے ہیں، آپ میں ناصبیت تھی. ناصبیت یعنی اہل بیت سے آپ کو تھوڑا سا نفرت تھی. بہرحال وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، آپ کو اہل بیت سے تھوڑا سا بغض تھا. فیہ نصب، آپ کا انتقال جو ہے 108 ہجری کو ہوا ہے، 108 ہجری، 108 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. آپ کہتے ہیں عبداللہ بن شقیق العقیلی کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں عبداللہ بن شقیق العقیلی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اعمال کو چھوڑنے میں کسی عمل کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے سوائے نماز کے، کہ اگر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیے تو سمجھتے کہ یہ بندے جو ہے یہ بندہ کافر ہو گیا ہے، اس طرح سے سمجھتے. یعنی اس سے بعض علماء یہ بات بتائے ہیں کہ پوری طریقے سے نماز کو ترک کر دینا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. بعض حضرات کا یہ موقف ہے، لیکن اغلبیت کا موقف نہیں ہے کہ جو بندہ نماز ترک کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، فاسق معلن ہوتا ہے، بڑا فاسق ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کفر نہیں کہتے. اور عبداللہ بن شقیق العقیلی جو یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس طرح سے کہتے، محدثین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ
یہ جو ہے صرف 2 صحابی سے ان کی ملاقات ثابت ہے، تو سارے صحابہ ایسا سمجھتے، یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے کہا۔ یہاں پر روایت غلط نہیں ہوگی، معنی وہی ہوگا کہ جو آدمی نماز کو ترک کر دے گا تو یقیناً نماز کا ترک کرنا اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، نماز کا ترک کرنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور قریب ہے ایسا آدمی جو ہے کفر کافر ہو جائے۔ اور عام طور پر جو ارتداد دیکھنے میں آتا ہے نا مسلمانوں میں، ہندوستان کے اندر ہو یا مصر میں ہو یا دنیا کے مختلف ملکوں میں کئی مقامات پہ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان پلٹ کے پھر کافر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو ان میں 99.9% وہ افراد رہیں گے جو کفر کی طرف یا شرک کی طرف جا رہے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جو افراد نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے جسم کو، اپنے دل کو وقتاً فوقتاً حاضر کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ جو انسان نماز ترک کرتا ہے، قریب ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کرنا کہ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا عمل ہے۔